الیکشن ملتوی نہیں ہونے چاہیے تھے کیونکہ یہ مقامی حکومت اسلام آباد میں بڑی ضروری تھی۔ تو اس علاقے کے کام جو ہے نا میں نے بھی کرائے ہیں، بہت کام کرائے ہیں، میں نے ترقیاتی کام بھی کرائے ہیں اور روزگار بھی دلایا ہے لڑکوں کو اور بچیوں کو۔ سوئی گیس کا افتتاح پاکستان پیپل پارٹی کے دور میں ہوا اور عوام کو بھی پتہ ہے کہ یہ ریلیف دینے والی صرف پاکستان پیپل پارٹی ہے۔ حکومت آئے گی اور انشاءاللہ باقی جتنے کام ہیں ہم کام کے جو ہے نا یہ جال بچائیں گے انشاءاللہ۔ وہاں پر ہمارے آنسو آ گئے کہ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جو ہے نا اس ملک کی خاطر، اس عوام کی خاطر جو ہے نا وہ قربان ہو گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ میں جنت فردوس عطا فرمائے۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسیب احمد۔ ناظرین اس وقت میں موجود ہوں UC21 جنگ سیدہ کرپا اسلام آباد میں۔ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن کا دور چل رہا تھا اسلام آباد کے اندر، اور کل گزشتہ روز جو الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک فیصلہ آتا ہے سامنے، الیکشن ملتوی کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں جو اسلام آباد کی عوام ہے اس کے جذبات تو مجروح ہو چکے ہیں، لیکن جو امیدوار کھڑے تھے چیئرمین کے لیے، وائس چیئرمین کے لیے، کونسلرز کے لیے، ان کے بھی جو جذبات ہیں وہ بھی مجروح ہو گئے۔ انہیں کتنی تکلیف کا سامنا ہے اور کتنا ان کے اخراجات ہوئے، ان کا کیا ہوگا، الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ فیصلہ درست ہے یا پھر درست نہیں۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ جو شخصیت آج اس پروگرام میں موجود ہیں، راجہ ظہیر اختر، یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے امیدوار بڑے چیئرمین ہیں، ان سے جانتے ہیں مزید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ جی ٹھیک ہوں الحمدللہ جی۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ آ گیا تو یہ الیکشن ملتوی ہو گئے، اس پہ کیا ریئیکشن ہے آپ کا؟ الیکشن ملتوی نہیں ہونے چاہیے تھے کیونکہ یہ مقامی حکومت اسلام آباد میں بڑی ضروری تھی۔ مقامی لوگوں کے جو ہے نا ہماری یہاں پر جو ہے نا ایک حکومت ہونی چاہیے تھی، جیسے کوئی میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین، یونین کونسل کے جو چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں یا جنرل کونسلر ہیں، یہ ہونے چاہیے تھے کیونکہ ترقیاتی کام جو ہے نا یہی لوگ کر سکتے ہیں جو بلدیات کے ہوتے ہیں۔ تو اچھا نہیں ہوا ہے، انہوں نے جو ہے نا ہمارا جو ہے نا محنت ضائع کی ہے۔ عوام کے جو محنت تھی وہ بھی رات دن بیچارے جو ہے نا اپنے کام چھوڑ کر جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ تو ہم نے بھی اپنی بڑی محنت کی ہے، خرچے چلو ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارا یہی تھا کہ ہم کسی طریقے سے ہم یہ اپنے جو ہے نا چیئرمین میں اگر آ جاؤں میں تو پھر انشاءاللہ لوگوں کے کام جو ہے نا میں ضرور اچھے طریقے سے میں کراتا ترقیاتی کام۔ اچھا راجہ صاحب، اس وقت جو وفاق کے اندر حکومت ہے تو وہ PDM کی ہے، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے تو نہیں ہے، لیکن نون لیگ اس کے اندر مکس ہے۔ تو یہ ایک رجحان پایا گیا، لاسٹ ٹائم ہم کافی جگہوں پہ گئے، یہی سننے کو آتا تھا کہ جو PDM ہے، نون لیگ کے کینڈیڈیٹ جو ہیں تو وہ کم تھے، ان کی تعداد کم تھی، نون لیگ ہارتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس وجہ سے یہ بیسک ایک ریزن بتائی جاتی ہے کہ الیکشن ملتوی ہونے کی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے تو PTI کی حکومت تھی، 3-4 سال جو بھی رہے ہیں وہ، تو حکومت تو تقریباً ابھی یہ جو PDM بنی ہے اس میں جو ہے نا میرا خیال 8 مہینے ہو گئے ہیں یا جتنے مجھے نہیں پتہ، 7 مہینے تقریباً ہو گئے اس میں۔ تو ترقیاتی کام جو ہے نا یہ ہوئے، یہ نہیں ہے کہ PTI کے دور میں کام نہیں ہوئے ہیں، لیکن وہ جو ہونے چاہیے تھے وہ کام نہیں کرا سکے ہیں وہ۔ اس سے تو پہلے بہتر یہ تھا کہ میں نے جو پیپل پارٹی کے دور میں کام کرائے ہیں، جس وقت اپنا زرداری صاحب ہمارے صدر تھے اور اپنے چیئرمین سینٹ جو ہے نیر بخاری صاحب تھے ہمارے سینٹ کے، تو اس علاقے کے کام جو ہے نا میں نے بھی کرائے ہیں، بہت کام کرائے ہیں میں نے، ترقیاتی کام بھی کرائے ہیں اور روزگار بھی دلایا ہے لڑکوں کو اور بچیوں کو، ٹیچر بھی لگوائی ہیں ادھر۔ تو انہوں نے کام وہ نہیں کرا سکے جو کام ہونا چاہیے تھے کیونکہ بے روزگاری ہے، اتنے بچے جو ہیں وہ لڑکیاں جو ہیں بیچاری وہ اپنے ہاتھوں میں ڈگریاں اٹھائے پھر رہی ہیں، تو جو کام تھے وہ نہیں کرا سکیں وہ۔ تو باقی یہ جو ہے نا جہاں تک بلدیات کا، میں ویسے تو پاکستان پیپل پارٹی کا ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوں ضلع اسلام آباد کا، موجودہ بھی ابھی بھی میں ہوں۔ تو مجھے شوق ہے شروع سے جو ہے نا کام کرنے کا۔ میرے والد جو ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے ان کو، تو شروع سے جو ہے نا یہ پاکستان پیپل پارٹی میں ہی رہے ہیں
1970 سے لے کر جو ہے نا وہ آج جو ہے نا وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے نا علم میں نے خود اٹھایا جی. لیکن اسی لیے کہ بھئی میرے والد صاحب جو ہے نا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اپنے علاقے کے کام ہونے چاہیے, غریبوں کے کام ہونے چاہیے, مسائل حل ہونے چاہیے. وہی ہم نے بھی جو ہے نا قدم اٹھایا تھا. لیکن افسوس یہ ہوا ہے کہ یہ ابھی تقریباً میرا خیال ہے جو ہے نا ترکاری بنی ہوئی تھی, انہوں نے ہمارے سے جو ہے نا چھین لیا ہے. یہ اچھا نہیں کیا ہے, انہوں نے بہت غلط کیا ہے انہوں نے. اچھا راجہ صاحب, یہاں پہ UC-21 جو ہے تو اس میں حکومت رہی ہے لاسٹ 3.5 سال PTI کی, تو اس نے کیا ترقیاتی کام کیے؟ اور 8 مہینے ہو گئے آپ کی حکومت کو, آپ نے کیا ترقیاتی کام کروائے اور اب بھی کن مسائل کا شکار ہے UC-21؟ 21 میں دیکھیں جی, میں اپنے گاؤں ہے تو میں کرپا سے تعلق رکھتا ہوں. میرا باوجداد سے ہم کرپا گاؤں گئے ہیں نا. تو جو مین کام تھے وہ ہم نے کرائے ہیں. یعنی کہ ایک ہمارا ہائی اسکول تھا کرپا گاؤں میں بچیوں کا, لڑکیوں کا, گرلز کالج تھا اپنا ہائی اسکول, اس کو اپ گریڈ کرایا. پھر اس کے بعد ہم نے سوئی گیس کا افتتاح پاکستان پیپل پارٹی کے دور میں ہوا. نیر بخاری صاحب جو ہے انہوں نے کیا تھا ادھر. پھر اس کے بعد ہم نے اپنا بے روزگاری کا معاملہ تھا, کچھ بچیاں جو ہیں ٹیچر بھی لگوائی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا ترقیاتی کام ہم نے پہلے بھی پیپل رس پروگرام تھا پیپل پارٹی کے دور میں, ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں نیر بخاری صاحب, اس وقت بھی ہمارے کام بہت ہوئے ہیں پیپل پارٹی کے دور میں. لیکن یہ گلیاں نالیاں یہ وہ جو کہتے ہیں نا, یہ بھی کام ہے, یہ نہیں ہے یہ بڑے کام ہیں, لیکن صحیح جو کام ہے وہ یہ نہیں کرا سکے ہیں. انہوں نے بس جو ہے نا گلیاں کرا دی ہیں, یا کوئی باقی جو کام رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم کرائیں گے, یہ نہیں کرا سکیں گے انشاءاللہ. اور خاص کر جو ہے نا ترقیاتی کام جو ہے نا, یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ترقیاتی کام ہوتے کیا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. تو انشاءاللہ جب بھی ہماری حکومت ابھی انشاءاللہ زیادہ نہیں ہے, کم ہے, تھوڑی حکومت ہے ہماری ساتھ ان کے, لیکن آئندہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے نا, یہ بلاول بھٹو صاحب چیئرمین ہیں ہمارے, یہ آئندہ وزیر اعظم ہوں گے اس ملک کے نیکسٹ انشاءاللہ. ہمارا انشاءاللہ میں عوام بھی ہمارے ساتھ ہے, اور عوام کو بھی پتہ ہے کہ یہ ریلیف دینے والی صرف پاکستان پیپل پارٹی ہے. حکومت آئے گی اور انشاءاللہ باقی جتنے کام ہیں ہم کام کے جو ہے نا یہ جال بچھائیں گے انشاءاللہ, اللہ خیر کرے. اچھا راج صاحب, اس وقت جو آگے الیکشن ہونے والے ہیں جنرل, ان سے پہلے ایک یہ ہوا چل پڑی ہے کہ یہاں پہ میئر کے الیکشن ہوں گے. یہ جو ابھی ملتوی ہو گئے الیکشن بلدیاتی, اس کے بعد اب میئر کا الیکشن ہوگا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ الیکشن ان سے پہلے ہونا چاہیے یا بعد میں ہونا چاہیے؟ سر یہ جو ابھی انہوں نے بلدیات کا کیا ہوا تھا نا, اسی میں چیئرمین اور اس کے بعد یہ اپنا میئر, ڈپٹی میئر, یہ بھی ہونے چاہیے, پہلے ہونے چاہیے. اور بڑے الیکشن جو ہے نا MNA کے الیکشن, یہ بعد میں ہونے چاہیے. یہ اگر کام چلا ہوا ہے, لوگوں کا بڑا اپنا سسٹم سارا کیا ہوا تھا, ایجنٹ ہم نے بنا لیے تھے, اور اس کے بعد جو ہے نا ڈیوٹیاں لگا دی تھیں ہم نے. اور اس کے بعد جو ہے نا الیکشن کمیشن والوں نے بھی اپنے جو ہے نا ہر جگہ جہاں جہاں الیکشن آفس بنائے تھے انہوں نے, اسکولوں میں یا ہیلتھ سینٹر میں یا کسی جگہ بھی, تو تمام تیاریاں تھیں. اور یہ گورنمنٹ کا بھی نقصان ہوا ہے اور ہم لوگوں کا بھی نقصان ہوا ہے. یہ اچھا نہیں کیا ہے انہوں نے. اچھا راجہ صاحب, جب الیکشن کے دن تھے تو ہر ایک پارٹی کا, ہر ایک چیئرمین کا اپنا ایک منشور تھا, وہ منشور لے کے چلے تھے. آپ کا کیا منشور تھا اور اس UC کے لیے آپ کیا اقدام اٹھانے والے تھے؟ سر یہاں پر میں نے جو دیکھا ہے نا, اس موجودہ جو میں 21 میں کھڑا تھا نا چیئرمین کے لیے, یہ ٹاؤن ہے تقریباً, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوسار ٹاؤن ہے, اس میں بالکل کوئی گلی نالی سڑک بالکل نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک شہین ٹاؤن ہے, شاداب کالونی ہے. پھر اس کے بعد یہ ہمارا جو ہے نا 21 UC جو ہے نا اس میں جنگ سیدہ ہے, سادات ٹاؤن ہے, اتفاق ٹاؤن ہے. ہمارا گاؤں کرپا جو ہے, یہاں پر چنول, بنگیال اور یہ جو آڑا, یہ پنڈ مستریاں ہیں ہمارے ساتھ ہی ادھر, یہ ان میں بالکل جو ہے نا پسماندہ ہے یہ جگہ, بالکل جو ہے نا ادھر کام نہیں ہوئے ہیں جو ہونے چاہیے تھے. ہمارا منشور یہی تھا کہ انشاءاللہ آئندہ بھی انشاءاللہ اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں, کام ہم نے یہ کرانے ہیں انشاءاللہ ان لوگوں کے جو ہے نا. بجلی کے معاملے ہیں, گیس کے معاملے ہیں, میٹر گیس لگی ہوئی ہے, میٹر ہی نہیں ہے, تو ایسے ہی بجلی کا معاملہ ایسے ہی ہے.
پھر اس کے بعد اسٹریٹ جو ہیں لائٹس ہونی چاہیے. یہ اپنا غریب لوگ ہیں بیچارے, ان لوگوں کی یعنی کہ چلنے کے لیے راستہ ہی نہیں ہے, ان کا گاڑی نہیں جا سکتی ہے. تو یہ ہمارا منشور ہے انشاءاللہ ان کے جو ہم کام کرائیں گے, اللہ خیر کرے. تو اچھا راجہ صاحب, جاتے جاتے ہمارے پلیٹ فارم سے اپنے یو سی کے لوگوں کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میں یہی کہوں گا جی کہ میں پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں یو سی 21 جنگ سیدہ کرپا کہ جنہوں نے بہت تعاون کیا اور میری سوچ سے بغیر تعاون ہوا ہے. مجھے یقین جانے آپ کہ میرے جتنے بھی اپنا چیف سپورٹر بھی تھے, جو اپنے فیملی کے لوگ بھی تھے, فیملی کے علاوہ بھی جو ہماری پارٹی کے لوگ تھے, نظریاتی طور پر جو پاکستان پیپل پارٹی کے تھے, اس کے بعد پارٹی کے جو نہیں تھے, دوسری جماعتوں نے بھی میرے ساتھ تعاون کیا ہے. اور یہ سیٹ جو ہے نا, یعنی کہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ یہ سیٹ ہماری جو ہے نا جانی نہیں چاہیے. اور الیکشن جس وقت بھی ہوئے انشاءاللہ یہ ہماری سیٹ جو ہے ان لوگوں کی تعاون سے ہم سیٹ لیں گے اور چیئرمینی ہمارے پاس ہوگی انشاءاللہ. میری نہیں ہوگی, ان لوگوں کی ہوگی, ہماری جو میرے بھائی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے. تو انشاءاللہ جو ہے نا یہ میرا منشور یہی ہے کہ ترقیاتی کام جو ہے نا یہ میں کراؤں. کافی سارے کام ہیں, بے روزگاری ہے, سوئی گیس, بجلی, پانی, یہ وہ پانی کا بھی معاملہ ہے. ادھر ٹیوب ویل ہونے چاہیے. یہ جنگ سیدہ دیکھیں, یہ ادھر اپنا شاداب کلونی دیکھیں, اور اس کے بعد ادھر اپنا صدار ٹاؤن ہے, اتفاق ٹاؤن ہے. پانی کا بالکل ہے ہی نہیں ہے معاملہ ادھر. یعنی کہ ادھر 2 3 4 ٹیوب ویل ہو جائیں اور لوگوں کی سہولت ہو جائے گی. تو میرا مشن یہی ہے کہ میں انشاءاللہ یہ ترقیاتی کام ضرور کراؤں گا انشاءاللہ زندگی رہی تو. اچھا راجہ صاحب, 27 دسمبر کو ایک یوم شہادت تھا بینظیر بھٹو صاحبہ کا, جو پاکستانی لیڈر تھی, تو ان کے حوالے سے کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے اور کتنے اقدامات آپ نے کیے ان کی شہادت پر؟ سر یہ بہت بڑا ہمارا پاکستان کا دنیا کا نقصان ہوا ہے. یہ ہماری محترمہ شہید بینظیر بھٹو جو ہے نا, یہ اور شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ہے ان کی بیٹی تھی, انہوں نے اس ملک اور قوم کی خاطر جو ہے نا اپنی جان دی. انہوں نے جلوس لے کر وہاں گئے, جائے شہادت پر لیاقت باغ ہم گئے تھے. تو یقین مانے کہ وہاں پر ہمارے آنسو آ گئے کہ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جو ہے نا اس ملک کی خاطر, اس عوام کی خاطر جو ہے نا وہ قربان ہو گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ میں جنت فردوس عطا فرمائے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, یو سی 21 میں سے چلے تھے راجہ ظہیر اختر صاحب, ایک بڑی ہمدردانہ قسم کی سوچ لے کر. ان کا جو منشور تھا اپنی عوام کے لیے بڑا قیمتی اور اہم منشور تھا. تو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آتا ہے تو اس پہ اربوں روپے کا خرچہ ہو چکا تھا. تو یہ بڑا یوں سمجھ لیں کہ عوام کا پیسہ پہنچ چکا تھا اور اس کو ضائع کیا گیا, اس کو ریجیکٹ کیا گیا. ایک بندہ فرد واحد یہ فیصلہ کر دیتا ہے, 4 ارب روپے سے زائد یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ اتنا خرچہ ہو چکا تھا ان الیکشنز پر. تو یہ ایک کیسے ریجیکٹ ہو گئے, آئی ڈونٹ نو, نہیں سمجھ آ رہی. تو کیا پیچھے کس کا دباؤ تھا, کیا فیصلہ کیوں ہوا؟ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان حسیب احمد کو دیجیے اجازت. ایک پھر سے نئے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.